بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات گھر کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کو خواب میں موذی جانور دیکھنے کی تعبیریں بتائیں گے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر دیکھا یا شیر پر سواری کی، اگر کسی نے خواب میں بہت سارے مینڈک دیکھے یا مینڈک کا گوشت کھایا، اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ گھوڑا اس کو لے کر آسمان اور زمین کے درمیان کھڑا ہے، اگر کسی نے خواب میں بھیڑیا، کتا، بلی، مگرمچھ، ہاتھی، گدھا یا سانپ کو مختلف صورتوں میں دیکھا تو ان کی تعبیریں کیا ہوں گی، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں۔ مختلف جانوروں کو مختلف صورتوں میں دیکھنے کی الگ الگ تعبیریں ہیں جو آپ کو مختلف جید اور نامور محدثین اور فقہا کی کتب سے استفادہ کر کے بتائی جا رہی ہیں، جن میں خاص طور پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب شامل ہیں۔ مبصرین نے لکھا ہے کہ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مریض کو اس کی عافیت اور خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب میں شیر دیکھا اور ایسے دیکھا کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ شخص شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف کھا رہا تھا اس سے اس شخص کو نجات مل جائے گی، مزید اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، پھر جب مجھ کو ڈر لگا تو میں تمہارے یہاں سے مفرور ہو گیا، مجھ کو میرے رب نے دانش مندی عطا فرمائی اور مجھ کو پیغمبروں میں شامل کر دیا۔ علامہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے دیکھا کہ شیر اس کے سامنے آ گیا اور وہ شخص اس سے بھاگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا دائمی بخار میں مبتلا ہو جائے گا یا قید خانہ میں زندگی گزارے گا، اس لیے کہ بخار مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے تو تعبیر یہ ہوگی کہ کسی حاکم یا دشمن سے مال و دولت ملے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ شیر پر سوار تو ہو گیا ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو دیکھنے والا کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار ہونے والا اس سے خوف نہیں کھا رہا تو پھر تعبیر یہ ہوگی کہ وہ اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پاس بہت سارے مینڈک ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ معاشرت اچھی رکھے گا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اس کی معاشرت اچھی ہوگی۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ وہ مینڈک کا گوشت کھا رہا ہے تو دلیل ہے وہ اپنے رشتہ داروں یا پڑوسیوں سے قلیل مال پائے گا۔ خواب میں مینڈکوں کا ملنا کسی نیک، شریف اور فاضل شخص کی صحبت اختیار کرنے پر دال ہے۔ کسی زمین یا شہر پر مینڈکوں کی جماعت کا اترتا دیکھنا اس مقام پر اللہ کے عذاب آنے کی خبر کی دلیل ہے۔ بعض اہل تعبیر کے نزدیک مینڈک کی تعبیر ایک شریف، پاک دامن اور پاکیزہ، دیندار اور بے ضرر عورت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا مگرمچھ اس کو کھینچ کر پانی کی طرف لے گیا اور قتل کر دیا ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب پولیس کے ہاتھ چڑھے گا اور وہ اس کا مال چھین کر اسے قتل کر دے گی۔ اگر خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ مگرمچھ کو دریا کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ کوئی شخص یا بادشاہ اس کی ناپسندیدگی کے باوجود اس کے گھر سے کوئی چیز اٹھا لے جائے گا، اور اگر وہ مگرمچھ کو خشکی کی طرف کھینچ رہا ہے تو دلیل ہے کہ اس پر کامیابی حاصل ہوگی، یا تعبیر ہے کہ قرض سے نجات پائے گا اور اس سے اس کو مال ملے گا۔ تعبیر کا علم جاننے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ خواب میں اونٹوں کا مالک بن گیا ہے تو اسے بہترین ضلع اور دین و مذہب اور عقیدے میں سلامتی نصیب ہوگی، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا وہ اونٹوں میں غور نہیں کرتے کہ وہ کس عجیب و غریب انداز میں پیدا کیا گیا ہے،
لیکن اگر کسی نے ایک اونٹ دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ برے اعمال کا ارتکاب کر رہا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکا کے اندر سے نہ گزر جائے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، وہ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاڑیاں پھینکے گی، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ گھوڑا اس کو لے کر آسمان اور زمین کے درمیان کھڑا ہے، یا یہ دیکھا کہ گھوڑے کے 2 پر ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں بزرگی حاصل کرے گا، اور کبھی یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ اس کا دیکھنے والا سفر کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ گھوڑے شہر میں یا گھروں میں دوڑ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ سیلاب اور بارش اور سختی ہوگی، اور اگر ان پر زمینیں ہیں تو یہ خوشی یا کسی صدمے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ خواب میں گدھا دیکھنے کی تعبیر انسان کے نصیب اور اس کی سعادت مندی اور اس کے لطف سے کی جاتی ہے۔ جس نے اس میں زیادتی یا نقصان دیکھا تو یہ اس کے نصیب اور سعادت مندی میں ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گدھے پر سوار ہے اور گدھا اس کا فرما بردار ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا نصیب بھلائی کے لیے جاگ گیا اور مال اور عزت کو جمع کرنے کے لیے حرکت میں آ گیا ہے۔ اگر گدھا کالا ہے تو وہ مال اور سرداری حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے گدھے کا گوشت کھایا، یا گوشت اس کی ملکیت میں آیا، یا اس نے کھانے کے لیے گدھا ذبح کیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خبیث مال پائے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ اس نے گدھی کا دودھ پیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ ایک شدید مرض میں مبتلا ہوگا جس میں بچنے کی امید کم ہے۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ ہاتھی کا گوشت کھا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جس قدر گوشت اس نے کھایا ہے اسی قدر بادشاہ سے مال حاصل کرے گا، اور اسی طرح اگر اس نے کوئی چیز مثلاً کھال، ہڈی، بال یا ہاتھی کے کسی جز سے لی تو اس کی تعبیر وہی مال پانے کی ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنگ میں ہاتھی پر سوار ہے، تو خواب دیکھنے والا ہاتھی والوں پر غالب آئے گا۔ خواب میں بھیڑیا دیکھنے کی تعبیر ظالم دشمن سے کی جاتی ہے، یا کسی بہادر، جھوٹے، مکار چور سے، اور کبھی ایسے دشمن سے جو اس سے جھگڑا کرتا ہو۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بھیڑیے کا دودھ پیا ہے تو وہ بہت بلائی پائے گا، اور اگر وہ رنجیدہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو غم سے نکال دے گا، اور اگر فقیر ہوگا تو غنی ہو جائے گا۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خواب میں سانپ دیکھنا بدخواہ اور پوشیدہ دشمن کی نشانی ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو مطلب ہے کہ گھر میں دشمن ہے۔ اگر سانپ جنگل میں دیکھے تو اجنبی دشمن کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ سے جھگڑا کر رہا ہے اور سانپ اس کو ڈسنے کی فکر میں ہے، تو اس کی تعبیر دشمن سے دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں سانپ کو دشمن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ کو اس نے پکڑ لیا ہے اور اس پر غالب آ گیا ہے، جس طرح چاہتا ہے سانپ کو بے بس کر دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو دولت اور فتح نصیب ہوگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے ذریعہ فرعون کو شکست دی تھی۔ خواب میں بلی دیکھنے کی تعبیر چور سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے یہ دیکھا کہ بلی اس کے گھر میں یا اور کسی کے گھر میں داخل ہوئی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس جگہ چور داخل ہوگا۔ اور اگر خواب میں یہ دیکھا کہ بلی کچھ چیز لے گئی، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ چور وہاں سے کوئی چیز لے کر جائے گا۔ اور اگر کسی نے یہ دیکھا کہ اس نے بلی کو قتل کیا یا بلی کو ذبح کیا، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ دشمن پر کامیابی حاصل کرے گا۔ اور اگر کسی نے دیکھا کہ بلی اس سے جھگڑا کر رہی ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو بہت جلد مرض گھیر لے گا۔ اگر بلی مغلوب ہو گئی تو جلد شفا پائے گا، اور اگر بلی نے اس کو کاٹ کھایا تو اس کا مرض بہت جلد تک رہے گا۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کامل 1 سال بیمار رہے گا۔ خواب میں کتا دیکھنے کی تعبیر دشمن سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کتا اس پر بھونک رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کم مروت والے شخص سے ایسی بات سنے گا جو اس کو بری معلوم ہو۔ اگر کسی نے دیکھا کہ کتا خواب دیکھنے والے سے جھگڑا کر رہا ہے یا اس کو کاٹ رہا ہے،
تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ بری بات کے علاوہ اور کچھ حاصل کرے گا۔ اگر کتے نے خواب دیکھنے والے کو کاٹ لیا اور اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص خواب دیکھنے والے کی عزت پر حملہ کرے گا، اور جس قدر کپڑا پھٹے گا اسی قدر اس سے ناگوار بات پائے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے کتے کا گوشت کھایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے دشمن سے مال حاصل کرے گا اور اپنے دشمن پر غالب آ جائے گا۔ اور جس نے یہ دیکھا کہ وہ کتے کو باندھے ہوئے ہے یا کتے کی مدد سے کسی چیز پر غالب ہے تو کتے کی اس حالت میں تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص دشمن نہیں ہے بلکہ وہ شخص ہے جس کے ذریعہ خواب دیکھنے والا اپنے معاملات میں مدد حاصل کرے گا۔